قرغستان کے دارالحکومت بشکیک کے مقامی اور غیر ملکی طلباء میں ہنگامہ آرائی، پاکستانی طلباء بھی زد میں آ گئے۔ مشتعل قرغز طلباء کے پاکستانی طلباء کے ہاسٹلز پر حملے، توڑ پھوڑ، متعدد طلباء کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ پاکستانی طلباء تشویش کے شکار، غیر ملکی طلباء و طالبات پر تشدد کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل۔ متاثرہ پاکستانی طالب علم کا کہنا ہے ہاسٹلز کے دروازے توڑ کر پاکستانی طلباء کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ طالبات کو بھی نہیں چھوڑا گیا، پولیس اور مقامی انتظامیہ تماشا دیکھتی رہی۔ طلباء کی پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے عدم تعاون کی بھی شکایت۔ پاکستانی طالب علم محمد عبداللہ کے مطابق جھگڑا قرغز طالب علموں کی جانب سے مصری طالبات کو ہراساں کرنے پر شروع ہوا۔ مصری طلباء کی جانب سے قرغز طلباء کے خلاف رد عمل کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے۔ وزیراعظم کا قرغستان میں پاکستانی طلباء کو پیش آنے والی صورتحال پر اظہار تشویش۔ قرغستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانی طلباء کو ہر قسم کی مدد اور معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ ہاسٹلز کا دورہ کر کے طلباء سے ملاقات کرنے کی بھی تلقین۔ شہباز شریف کا سوشل میڈیا پیغام میں کہنا ہے بشکیک میں کشیدگی کو خود مانیٹر کر رہا ہوں، ضروری اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے قرغستان میں طلباء پر حملوں کی اطلاعات انتہائی تشویشناک ہیں۔ پاکستانی طلباء کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے قرغز حکام سے رابطے میں ہیں۔ جمہوریہ قرغز میں پاکستانی طلباء پر حملہ، پاکستان کا اسلام آباد میں قرغستان کے ناظم الامور کو ڈی مارچ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ناظم الامور کو قرغستان میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء کے خلاف گزشتہ رات کے واقعات کی رپورٹس پر حکومت پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا گیا۔ 200 زخمی طلباء کو ریلیف فراہم کر دیا گیا۔ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے حالات معمول پر آنے تک پاکستانی طلباء گھروں کے اندر رہیں۔ ہاسٹلز اور اپارٹمنٹ میں میڈیکل یونیورسٹیز کے زخمی ہونے والے طلباء کا تعلق بنگلہ دیش، مصر، پاکستان اور بھارت سے ہے۔ پاکستانی سفیر کی طلباء کے ساتھ جنسی زیادتی اور ہلاکت کی تردید۔ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف اٹھا لیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب سپریم کورٹ ججز بلاک میں ہوئی۔ تقریب حلف برداری میں میڈیا کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے میڈیا کے داخلے پر پابندی لگائی گئی۔ ترجمان سپریم کورٹ کا کہنا ہے ہماری جانب سے میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ آزاد کشمیر میں حالیہ دنوں میں امن و امان کی خراب صورتحال، آئی جی سہیل حبیب تاجک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ گریڈ 20 کے آفیسر عبدالجبار نئے آئی جی آزاد کشمیر تعینات۔ عبدالجبار ڈائریکٹر FIA زون میں تعینات تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر متعلقہ افراد کے داخلے کا معاملہ، اسپیکر قومی اسمبلی نے 8 سیکیورٹی اہلکار معطل کر دیے۔ معطل ہونے والے اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی دروازوں پر تعینات تھے۔ اہلکاروں نے بغیر کارڈ کے غیر متعلقہ افراد کو اندر جانے دیا تھا۔ وزیراعظم نے پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ اتھارٹی چیئرپرسن کے تحت کام کرے گی، ہر صوبے سے ایک ممبر بھی اتھارٹی کا حصہ ہوگا۔ اتھارٹی جامع مفاقت اور تخفیف کی پالیسیز کی منصوبہ بندی، پروگرامز، منصوبے اور اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ نواز شریف کو پارٹی کا قائم مقام صدر نامزد کیا جائے گا۔ پارٹی کے سینئر اراکین نواز شریف کو قائم مقام صدر بنانے کی قرارداد پیش کریں گے۔ اجلاس میں نئے پارٹی صدر کے انتخاب کے لیے الیکشن کمیشن کے اراکین کی نامزدگی بھی کی جائے گی۔ فاٹا اور پاٹا کے اوپر ٹیکس کے حوالے سے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، میرے ساتھ اس صوبے میں بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی ٹیکس نہیں لگا سکتا۔ یہ میں فلور آف دا ہاؤس کہہ رہا ہوں۔ آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے، ایک دن میں۔ ہمیں اس بات میں مت لاؤ، بیٹھو مسئلے کو حل کرو، نہیں کرو گے
تو غیر ذمہ داری تو چھوٹا لفظ ہے، اس کے بعد اور بڑے لفظ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ڈکشنری میں، اور شاید ہم ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو ڈکشنری میں الفاظ ہی نہ ملے. جب آپ کے الفاظ ختم ہو جائیں گے، آپ کی برداشت ختم ہو جائے گی، تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے وفاق کو 15 دن کی مہلت دے دی. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ واجبات اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا جائے، مجبور ہو کر بجلی لوڈ شیڈنگ پر اس حد تک جانا نہ پڑے. بیٹھیں اور مسائل حل کریں، وگرنہ غیر ذمہ دار لفظ چھوٹا ہوگا. مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی خیبر پختونخوا پر ٹیکس نہیں لگا سکتا. آئین توڑ کر آئین کا لیکچر دیتے ہیں. ہمیں ہمارا حق دیں، مجبور نہ کریں. آپ کا زور کشمیر میں دیکھ لیا. کشمیریوں کے سامنے ایک دن میں حکومت کی ہوا نکل گئی. خیبر پختونخوا کے عوام نکل آئے تو کیا حال ہوگا؟ گورنر کے پی سرٹیفائیڈ مسترد شدہ اور نااہل سیاستدان ہے. فیصل کریم کنڈی میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے الٹے سیدھے بیانات دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے گورنر فیصل کریم کنڈی کی نامزدگی اس سازش کا حصہ ہے جس کے تحت صوبے میں عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے. سردار سلیم حیدر خان سے گورنر بلوچستان کی ملاقات. گورنر پنجاب نے جعفر خان مندوخیل کو گورنر بلوچستان کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. سردار سلیم حیدر نے کہا ملک کے وسیع تر مفاد میں نون لیگ کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہوگی. جعفر مندوخیل نے کہا بلوچستان کی ترقی اور امن و امان ترجیح ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر سزا کے خلاف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب 21 مئی کو اپیلوں پر سماعت کریں گے. دبئی لیکس کی تحقیقات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. وفاقی حکومت، نیب، ایف آئی اے سمیت دیگر فریق. دبئی لیکس میں کئی پاکستانی سیاستدانوں اور کاروباری شخصیات کے نام آئے. ایف آئی اے، ایف بی آر اور نیب سے تحقیقات کروائی جائیں. درخواست میں استدعا. آئندہ 10 سال میں کتنی بجلی پیدا اور کتنی استعمال ہوگی؟ این ٹی ڈی سی نے پلان نیپرا میں جمع کروا دیا. نیپرا اتھارٹی نے 2024 سے 34 تک کے پلان پر سٹیک ہولڈر سے 30 روز میں رائے طلب کر لی. مجوزہ پلان کے مطابق پیداواری اور ترسیلی پلان میں سرمایہ کاری کا تخمینہ $72 ارب، پیداواری منصوبوں میں سرمایہ کاری کا تخمینہ $64 ارب ہے. خیبر پختونخوا میں عوامی خدمات کے لیے قائم اسسمنٹ کمپنیز 8 سال میں $70 ارب کھا گئیں. صوبائی حکومت کا تمام سینیٹیشن سروسز کمپنیز کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ. محکمہ بلدیات نے ڈی جی آڈٹ کو مراسلہ جاری. ہمت، قابلیت اور صلاحیت جب یکجا ہو جائیں تو ایسی تخلیقات سامنے آتی ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں. مردان انجینئرنگ یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم نے برین کنٹرول ویل چیئر بنا کر سب کو حیران کر دیا. ایسی ویل چیئر جو انسانی سوچ سے چلتی ہے. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ جارحیت جاری. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بم برسا دیے، 6 افراد شہید. اسرائیلی فوج کی رفح میں گھر پر بمباری سے 2 افراد شہید ہو گئے. اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں اباسان القبیرہ قصبے کو بھی نشانہ بنایا. مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین پناہ گزین کیمپ پر میزائل حملے میں 1 شخص شہید ہو گیا، 8 زخمی. 7 اکتوبر سے اب تک 35,272 فلسطینی شہید ہو چکے. سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں شہری بنیادی سہولیات سے بھی محروم. بھارت مسلسل چھٹے سال عالمی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن میں سیر فہرست. رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر مجموعی طور پر 283 بار انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کی منظوری دی گئی. بھارت میں انٹرنیٹ بندش کے 116 بار احکامات جاری کیے گئے. T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کے 15 رکنی اسکواڈ پر مشاورت مکمل. اعلان جلد متوقع. 5 فاسٹ بالر، 4 آل راؤنڈر شامل، 2 وکٹ کیپر، 3 مستند بلے باز، 1 اسپیشلسٹ اسپنر اسکواڈ کا حصہ. قومی ٹیم کی قیادت بابر اعظم کریں گے. پاکستان میزبان امریکہ کے خلاف پہلا میچ 6 جون کو کھیلے گا.